السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم کرتے ہیں ہم اپنے تمام دوستوں کو اسلامک سویلائزیشن یوٹیوب چینل پر۔ جو دوست احباب نئے ہیں ہمارے چینل پر اور ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ ملتی رہے آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آسانی کے ساتھ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد۔ صدق اللہ العظیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ میرے محترم بھائیو، یوں تو رمضان المبارک کا پورا مہینہ ہی رحمتیں برکتیں سمیٹنے کا مہینہ ہے، مگر اس کے آخری دن پہلے 20 دنوں سے زیادہ اہمیت اور انفرادی شان رکھتے ہیں۔ ان میں شب قدر کو پانے کے لیے اہل ایمان اعتکاف بھی کرتے ہیں۔ اعتکاف کے لغوی معنی بیٹھنا اور دھرنا دینا کا ہے۔ مطلب یہ کہ معتکف اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عبادت پر کمر بستہ ہو کر مسجد میں بیٹھ جاتا ہے۔ اس کی یہی آرزو ہوتی ہے کہ کسی طرح پرور دو عالم عز و جل مجھ سے راضی ہو جائے۔ رمضان المبارک کی 20 تاریخ کا سورج ڈوبتے ہی سنت اعتکاف کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ دنیا کے سارے کاروبار چھوڑ کر رمضان کے آخری دنوں میں اللہ تعالیٰ کے قرب طاعت کے غرض سے مرد حضرات مسجد اور خواتین گھروں میں گوشہ نشینی کا نام اعتکاف ہے۔ اعتکاف کی تعریف کرتے ہوئے علماء کرام فرماتے ہیں کہ مسجد میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ٹھہرنا اعتکاف ہے، اور اس کے لیے مسلمان کا عاقل جنابت سے پاک ہونا شرط ہے۔ بلوغت شرط نہیں ہے، بلکہ وہ نابالغ جو مسجد کے اندر نماز کے آداب کو سوجھ بوجھ رکھتا ہے، اگر بنیت اعتکاف مسجد میں ٹھہرے تو اس کا یہ اعتکاف بھی صحیح ہے۔ علماء کرام اعتکاف کی اقسام بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں: ایک واجب، سنت مؤکدہ، مستحب۔ اگر کسی نے اعتکاف کی نظر مانی تو اس پر اعتکاف واجب ہے۔ رمضان المبارک میں آخری عشرہ کا اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ واجب اور سنت مؤکدہ کے علاوہ اعتکاف مستحب ہے۔ برادران اسلام، خالق کائنات کا ہم اہل ایمان پر انعام اور اکرام اور کرم بالائے کرم ہے کہ یہ مبارک عشرہ ہمیں نیکیوں اور بھلائیوں میں کثرت کے مواقع فراہم کرتا ہے۔ رمضان کریم کے آخری عشرہ میں اعتکاف کیا جاتا ہے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، کان یعتکف العشر الاواخر من رمضان حتی قبضہ اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے پردہ فرمانے تک رمضان شریف کے آخری عشرہ میں اعتکاف کرتے رہے۔ اس آخری عشرے میں مسلمان طلب ثواب، شب قدر کی تلاش اور اس کے حصول کے لیے بھی اعتکاف کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال اعتکاف کیا کرتے تھے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے آخری عشرہ کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ اپنے رفیق اعلیٰ سے جا ملے۔ آپ کے بعد آپ کے ازواج مطہرات نے اعتکاف کیا۔
برادران اسلام، غفلت اور سستی کو چھوڑ کر اس آخری عشرہ میں عبادت، ریاضت، حقوق اللہ، حقوق العباد کی ادائیگی، ذکر، درود، دعا، استغفار، تلاوت قرآن کی کثرت کریں، لوگوں سے حسن سلوک سے پیش آئیں تاکہ گزشتہ دنوں کی کوتاہیوں کا ازالہ ہو جائے۔ جو رمضان میں اعتکاف کرے اسے کثیر نیکیاں عطا کی جاتی ہیں۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، هو يعكف الذنوب ويجرى له من الحسنات كعمل الحسنات كلها۔ اعتکاف کی برکت سے بندہ گناہوں سے باز رہتا ہے اور نیکیوں سے اسے اس قدر ثواب ملتا ہے جیسے تمام تر نیک کام کرنے والا ہو۔ اعتکاف کے چند مسائل۔ اعتکاف کا سارا عشرہ رحمتیں، برکتیں سمیٹنے، نیکیوں، بھلائیوں، تلاوت قرآن، فرائض، نوافل، صدقات، خیرات، تراویح، تہجد اور دیگر اعمال صالحہ کی کثرت کا عشرہ ہے۔ شب قدر کو پانے کے لیے اس عشرے میں اعتکاف کیا جاتا ہے، لہذا اس کے مسائل اور احکام سیکھنا بھی معتکف پر لازم ہے۔ ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، السنۃ علی المعتکف الا یعود مریضا ولا یشہد جنازۃ ولا یمس امرأۃ ولا یباشرها ولا یخرج لحاجۃ الا لما لا بد منہ۔ معتکف کے لیے صحیح یہ ہے کہ وہ نہ کسی مریض کی عیادت کو جائے، نہ کسی جنازے میں شرکت کرے، نہ کسی عورت کو چھوئے، نہ اس کے ساتھ ملاپ کرے اور نہ ہی ناگزیر ضروریات کے سوا کسی بھی حاجت کے لیے باہر نکلے۔ اعتکاف کی فضیلت بیان کرتے ہوئے علماء کرام فرماتے ہیں کہ اعتکاف سب سے افضل مقام مسجد حرام ہے، پھر مسجد نبوی شریف، پھر مسجد اقصیٰ یعنی بیت المقدس، پھر اس جگہ جہاں بڑی جماعت ہوتی ہو۔ عورت کا مسجد میں اعتکاف مکروہ ہے، بلکہ وہ گھر میں ہی ایک جگہ مقرر کر کے وہاں اعتکاف کرے۔ اعتکاف کا وقت بیان کرتے ہوئے علماء نے فرمایا، جو اعتکاف کرنا چاہتا ہے وہ 20 رمضان المبارک کو سورج غروب ہونے سے پہلے بنیت اعتکاف مسجد میں حاضر ہو اور 30 یا 29 کے غروب کے بعد کہ عید کا چاند نظر آنے کے بعد وہاں سے باہر آئے۔ اگر 20 تاریخ کو بعد نماز مغرب اعتکاف کی نیت کی تو یہ اعتکاف سنت مؤکدہ نہ ہوگا۔ رمضان کا اعتکاف سنت کفایہ ہے، اگر سب ترک کر دیں تو سب سے مطالبہ ہوگا، یعنی پورے شہر میں سے اگر کسی نے بھی اعتکاف نہیں کیا تو سارے گناہگار ہوں گے، ان سے اس کا سوال ہوگا۔ اگر پورے شہر میں سے کسی ایک نے کر لیا تو سب بری ذمہ ہوں گے۔ اعتکاف سنت مؤکدہ میں روزہ شرط ہے، لہٰذا اگر کسی مریض یا مسافر نے اعتکاف تو کیا مگر روزہ نہ رکھا تو سنت ادا نہ ہوئی بلکہ یہ اعتکاف نفل ہوا۔ عزیزان من، علماء کرام فرماتے ہیں کہ اعتکاف واجب میں معتکف بلا عذر مسجد سے نکلنا حرام ہے اس کا، کہ اس سے اعتکاف ٹوٹ جائے گا، اگرچہ یہ نکلنا بھول کر ہی کیوں نہ ہو۔ یوں ہی اعتکاف سنت بھی بلا عذر مسجد سے باہر نکلنے سے ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح عورت بھی اعتکاف واجب اور مسنون میں بلا عذر مقام اعتکاف یعنی حجرے سے نہیں نکل سکتی۔ اگر معتکف کو کسی عذر کے سبب باہر جانا ہو تو تب بھی حد درجہ احتیاط ضروری ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں، اگر کوئی قضاء حاجت کے لیے باہر گیا، کسی نے اس سے کسی بات یا کام کے لیے روک لیا تو اعتکاف ٹوٹ گیا۔ معتکف مسجد ہی میں کھائے پیے اور سوئے، ان امور کے لیے مسجد سے باہر گیا تو بھی اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ معتکف نے دن میں بھول کر کھا لیا تو اعتکاف فاسد نہ ہوا۔ گالی گلوچ یا جھگڑے سے اعتکاف فاسد تو نہیں ہوتا مگر بے نور اور بے برکت ہو جاتا ہے۔ لہٰذا جو بھی اعتکاف کرنا چاہے اسے مسجد کے آداب اور اعتکاف کے مسائل پہلے سیکھ لینا لازم ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام کی سیرت پر
عمل پیرا ہوتے ہوئے دین متین کے لیے ہر قسم کی قربانی کا جذبہ عطا فرمائے۔ اعتکاف کرنے والوں کی اس کی برکتیں عطا فرمائے۔ خالق خدا کے لیے ہمارا سینہ کشادہ اور خلق خدا کے لیے ہمارا سینہ کشادہ اور دل نرم فرمائے۔ آمین بجائے